نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم۔ تشریف فرما معزز علماء کرام اور ڈائس پر انٹرنیشنل پبلک اسکول کے معزز ٹیچر اور ہمارے سامنے پردہ نشی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ ہمارے گاؤں سنگنات میں جہاں پر بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے اور دینی علوم حاصل کرنے والوں کے لیے بار بار اصلاحی مجلسیں قائم کی جاتی رہتی ہیں۔ یہ ایک بڑا اللہ کا انعام اور توفیق ہے کہ اس مرتبہ پہلی بار ہماری وہ بچیاں، وہ بہنیں جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی اسکول اور کالج میں، ان بچوں کے لیے بھی رہبری اور رہنمائی کی مجلس منعقد کی گئی۔ آج کے پروگرام میں جہاں پر ہمارے علماء سنگنات کی بہت بڑی محنت قد و کاوش ہے، وہیں پر انٹرنیشنل پبلک اسکول کے مائناز ٹیچر خوشنودہ بشرا نے بھی بڑی رہبری کی ہے اور ہم سب کے تعاون سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ خاص طور پر وہ 6-7 بچیاں جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ پورے گاؤں میں آپ اس طرح بچوں میں دعوت چلائیں گے، الحمدللہ وہ بچیاں گھر گھر پہنچی اور جا کر اپنی تمام سہیلیوں کو نام لکھ کر سائن کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ اور آج کے اس پروگرام میں، اس مجلس میں جو بچیاں حاضر ہیں یہ 100 سے زائد ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ توقع نہیں تھی کہ 100 بچیاں، بلکہ ہم نے گنوایا تو 105 بچیاں ہوئی۔ اور آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ بچیاں جڑی ہیں جو 5ویں سے اوپر ہیں، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں سے 12ویں تک یا اس سے اوپر بھی ہیں۔ پہلی سے لے کر 4تھی تک کے بچے ان کو جوڑا نہیں گیا ہے۔ اگر ان تمام بچوں کو جوڑا جائے تو ان کی تعداد 200-250 تک تو ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ 5ویں سے لے کر کے اوپر 12ویں تک کی بچیاں یہاں آج کی مجلس میں موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے ہم سے پہلے 2 ٹیچر نے بات کی ہے، بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، بنگلہ میں بھی اور اردو میں بھی۔ اور بشرا صاحبہ نے جو باتیں عرض کی ہے بڑی روشن دماغ اور بہت ہی دور اندیشی فیوچر کی باتیں ایڈوانس آپ لوگوں کو بتلائی ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے۔ اب میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب باتیں سامنے آئیں گی نا تو پھر خیال آتا ہے، جب خیال میں آتا ہے تو پھر عمل میں آتا ہے، جب عمل میں آتا ہے تو پھر آدمی کوشش کرنے لگتا ہے کہ اس عمل کو میں کامیاب کرنے کی کوشش کروں گا، اس کام کو میں انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے چونکہ ایک عالم دین ہوں، اس مناسبت سے چونکہ دینی اعتبار سے میں آپ حضرات کی رہبری کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اس بات کو بخوبی سمجھ سکیں کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے۔ آج تک ایک لمبا زمانہ گزرا، اس بات پر کوئی بٹھا کر سر جوڑ کر کسی نے اس طور پر بات نہیں کی کہ اسکول کی جو تعلیم ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے
یہ بتلایا یہ دینی تعلیم ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ باتیں کسی نے نہیں بتائی۔ فرق کر دیا مدرسے کی تعلیم دین کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم دنیاوی تعلیم۔ آپ اگر دیکھیں گے لفظ تعلیم اور لفظ ایجوکیشن میں دین اور دنیا کا کوئی لفظ ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ لفظ جوڑا کس نے؟ مدرسے میں پڑھے گا تو دینی تعلیم، اسکول میں پڑھے گا تو دنیاوی تعلیم۔ سمجھا جاتا ہے یہ بہت بڑی بات، مگر حقیقت میں یہ بہت بری بات ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ آخرت کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، اور جو اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم پڑھ رہا ہے، کھا پی کے یہیں ختم ہو کے مٹی میں مل جائے گا یہ۔ حالانکہ تو پھر یہ کتنی بری بات ہے۔ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں، نوکری کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، عہدے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسہ کما کر کھا پی کے مر کے مٹی میں مل جائیں گے؟ کوئی مانتے ہیں اس بات کو؟ ماننا نہیں چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو آپ لوگ اسکول جاتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں کما کر کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، اور دنیا کی مختصر سی زندگی گزر جانے کے لیے اور مٹی میں مل جانے کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور پڑھ رہے ہیں تو پھر 100 بار تھوک کر آپ چھوڑ دیجئے وہ تعلیم۔ یہ پڑھائی یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے بزرگوں، میری بہنوں، یہ نہیں ہے مقصد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو جو بھیجا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی کو جو نبی اللہ پاک نے بنایا تو پہلا ورڈ کیا تھا؟ کیا تھا پہلا ورڈ؟ پہلا ورڈ تھا ایجوکیشن۔ کیا تھا؟ ایجوکیشن کے لفظ کے ذریعے سے نبی بنائے گئے۔ تو نبی دنیاوی آدمی ہے یا اخروی آدمی ہے، آخرت کے آدمی ہے؟ نبی کو ایجوکیشن کا لفظ سے نبی بنایا گیا۔ اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ دنیا کا یا دین کا؟ صرف ایجوکیشن ہے، صرف تعلیم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ان چند آیات کے ذریعے سے، جس میں تعلیم ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے نبی کو اللہ نے نبی بنایا۔ اب آپ دیکھیے ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جس نے بھی ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اس پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سی تعلیم ہے اس حدیث میں؟ دنیاوی یا دینی؟ معقول بات ہے؟ نہ دنیاوی کا لفظ ہے نہ دین کا لفظ ہے۔ طلب العلم، کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ نہ دین اور دنیا کا کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو دعا میں فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں کون سا علم ہے؟ دنیاوی ہے، دینی ہے؟ کوئی فرق ہے؟ اس دعا میں کوئی فرق ہے؟ کیا نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں دین کا نفع والا علم مانگ رہا ہوں؟ ایسا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، میں نفع والا علم اے اللہ آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہاں بھی دینی اور دنیاوی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین کا سفر کرنا پڑے۔ ایجوکیشن آپ کو حاصل کرنا ہے چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ اب چونکہ اس وقت مدینے سے چین جانا بہت مشکل کام تھا، بہت لمبا سفر تھا، ابھی کے لیے تو مشکل نہیں، تو نبی نے ایجوکیشن کی اہمیت بتلاتے ہوئے یوں فرمایا کہ تم کو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے چاہے وہ ایجوکیشن کا نظام چین میں ہو، تو وہاں جا کر آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور ہے اطلب العلم
من المہدی الی اللحدی، آدمی کب سے کب تک علم حاصل کرے گا، یعنی وہ ایجوکیشن میں کب سے کب تک لگا رہے گا، ماں کے گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک۔ مطلب یہ ہوا کہ جب سے پیدا ہوا ہے اور اس کے آخری سانس تک وہ طالب علم رہ سکتا ہے، اسٹوڈنٹ بن کر رہ سکتا ہے، رہنا پڑے گا اس کو، زندگی کے ہر زمانے میں وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پڑھنا چالو کیے، پڑھتے 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 9ویں میں جا کر کے اسٹاپ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس پر میں ابھی اور آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں، اسٹاپ ہو جاتا ہے، مشکل سے 10ویں میں چلے جاتے ہیں، تو 10ویں میں اتنا لائق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ 11ویں میں جا سکے، 10ویں تک وہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں۔ اکثر 80% بچے 10ویں تک کیا بولتے ہیں، میٹرک کر لیا، اس نے میٹرک کر لیا تو ایسا لگا جس طرح ابھی وہ چاند پر پہنچ گیا، اور اگر اس نے آئی اے اور بی اے کر لیا، 11ویں 12ویں کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج پہ پہنچ گیا، اس کے آگے اور تعلیم نہیں ہے، اس کے آگے اور تعلیم نہیں، حالانکہ اس کے آگے جہاں اور ہے، کیا ہے، اس کے آگے جہاں اور ہے۔ آپ پہلے اسلامی اعتبار سے سمجھیے، چونکہ آپ سب بچیاں ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے پاس اسلام ہے، آپ کلمہ پڑھتی ہیں، آپ دیکھیے کہ ایجوکیشن، لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل ترقی کا زمانہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، تو اس کی وجہ سے تعلیم اتنا عام ہے، مگر ایجوکیشن اور تعلیم نبی کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ کس طرح ہے، آپ دیکھیں گے سب سے پہلا ایجوکیشن کالج نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کھل گیا تھا، معلوم ہے اس کا نام؟ یہ ہمارے اندر کمی ہے، جب آپ اسلام اور ایمان کا چشمہ لگا کر پڑھیں گے نا، تو یہ سارے اسکول کالج وہاں مل جائیں گے۔ یہ آج کی کوئی ترقی یافتہ دور کی نئی چیز نہیں ہے، اسلام اور ایمان کا چشمہ لگا کے پڑھنا پڑے گا، تو جس کے پاس جیسا چشمہ ہوگا وہ ویسا ہی دیکھے گا۔ تو اگر آپ ایمانی اور اسلامی اعتبار سے مطالعہ کرنا چاہیں گے کہ ایجوکیشن میں اسلام کیا کہتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجوکیشن کب سے ہے، یہ اسکول کالج کب سے ہے۔ آپ سنے ہوں گے نا صفہ، اصحاب صفہ کا نام سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو یہ ہماری کمی ہے کہ اصحاب صفہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ اصل میں مسجد نبوی کے باہر ایک اونچی جگہ تھی، اس کا نام تھا چبوترا، اونچی جگہ تھی، تو اس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کیا کالج کے لیے۔ کیا کیا؟ اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، کالج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیولپ کیا، اور ڈیولپ کر کے آپ سمجھ رہے ہیں نا بات ہے بھائی، نہیں سمجھ رہے تو پھر دوسری بات کریں گے، کیونکہ آج کا پروگرام ہی یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیولپ کیا، صفہ ایک چبوترے کا اونچی جگہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کو ایجوکیشن لینا ہے وہ اس کالج میں آ جائے، اس مدرسے میں آ جائے، وہ اس جگہ پہ آ جائے جس کو ایجوکیشن لینا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی، تعلیم کی، ایجوکیشن کی اہمیت 48 صورتوں میں 778 جگہ پر بیان کیا ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 778 جگہ پر اللہ پاک نے ایجوکیشن کا تذکرہ کیا ہے۔ آج تک ہم نے ترجمہ والا قرآن لے کر یا علماء حق کا ترجمہ اور تفسیر لے کر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے بچوں نماز پڑھو، نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا اتنا اہتمام کرو کہ روزانہ 1 رکوع ترجمے کے ساتھ تلاوت کرو۔ آپ مولانا سے منگوا لیجئے، امام صاحب سے منگوا لیجئے، اپنے ابا کو بولیے ابا امام صاحب سے جا کے پوچھئے، مولانا سے پوچھئے کہ کون سا ترجمہ والا یا تفسیر والا قرآن ہم کو چاہیے۔ معارف القرآن سب سے بہترین ہے، آسان اردو میں ہے، اب ہندی میں بھی ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، اچھا بنگلہ میں بھی ہے۔ معارف القرآن 1 رکوع روزانہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اس کا جو نیچے تشریح ہے نا، اس کے ڈیٹیلز وہ آپ اس کے ساتھ پڑھیے، تو پڑھتا چلے گا کہ قرآن کریم کے 48 صورتوں میں 778 جگہ پر اللہ پاک نے ایجوکیشن بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اچھا اس کسی بھی جگہ پر دنیاوی یا دینی علم ایسا نہیں ہے، علم کا لفظ ہے، تعلیم کا لفظ ہے، ایجوکیشن کا لفظ ہے۔ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے 778 جگہ پر ایجوکیشن کا تذکرہ کیا۔ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ صرف ایک کتاب بخاری شریف
جو موجود ہے اس کے شارح ہیں، اس کا سب سے بہترین اس کا ٹرانسلیشن کرنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف میں 74 حدیثیں ایجوکیشن کے تعلق سے بتلائی ہے کہ 74 جگہ پر امام بخاری نے ایجوکیشن کے تعلیم سے بخاری شریف میں حدیث ذکر کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آپ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یہ اسکول کی اور دنیا کی تعلیم نہیں ہے، صرف آپ کے رخ کو موڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی سمجھ کو موڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو موڑنا پڑے گا کہ آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں نا وہ عین قرآن اور حدیث کی طلب کے فرمان کے حساب سے اور اس کے طلب کے حساب سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے حکم کے حساب سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ اسکول پڑھ رہی ہیں، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کالج پڑھ رہی ہیں، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے رخ کو نظریے کو موڑ کے کہیے میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں جو میرے اللہ اور میرے رسول نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرق ہم نے کیا ہے بچیوں، فرق ہم نے کیا ہے، قرآن اور حدیث نے فرق نہیں کیا ہے۔ جہاز چلانا گناہ ہے بتائیں؟ تو جہاز چلانا مدرسے میں سکھایا جاتا ہے؟ ٹرین چلانا گناہ ہے تو ٹرین چلانے کا کیا ہنر مدرسے میں ہے؟ فرق ہم نے کیا ہے۔ بائک چلانا گناہ ہے؟ جب بائک چلانا گناہ نہیں تو جہاز چلانا کیوں گناہ ہے؟ جج بننا گناہ ہے، وکیل بننا، انجینئر بننا گناہ ہے، تو یہ تو مدرسے میں ہوتا نہیں اس کی تعلیم۔ سمجھ رہے بات؟ کیوں فرق کیا؟ کس نے فرق کیا؟ آپ جو تعلیم حاصل کر رہی ہے نا وہ فرمان الہی اور فرمان رسول کے مطابق ہے، صرف آپ کے مزاج کو اور آپ کے ذہن کو چینج کرنا پڑے گا۔ قرآن پڑھیے آپ تو قرآن میں آپ کو جہاز کا بھی تذکرہ ملے گا، قرآن میں آپ کو ٹرین کا، راکٹ کا بھی تذکرہ ملے گا، دنیا کی جتنی سواریاں ہیں ساری سواریاں قرآن میں مل جائیں گی۔ یہ الحمدللہ پروگرام بھی شروع ہوا، دھیرے دھیرے یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہر سال، تو پھر ہم بتاتے رہیں گے اس پر کہ ایجوکیشن کہتے کس کو، ہر اس ایجوکیشن میں آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ کتنا آگے جا سکتی ہیں اور آپ کیا کیا بن سکتی ہیں۔ آج کا تو یہ پہلا پروگرام ہے، صرف ذہن بنانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا بہترین پروگرام ہو جائے گا اور بچیاں جمع ہو جائیں گی یا ماں باپ بھیج دیں گے۔ اللہ کا احسان ہے، سب جا کے اللہ کا شکر ادا کریں، ماں باپ کو سمجھائیں، اور یہ پوری بات، یہ باتیں گاؤں میں چلائیے، بچیوں کے پاس جو پڑھ رہے چھوٹے بچوں کے پاس بھی، بڑے بچوں کے پاس بھی چلائیے، اور جہاں اپنے اسکول اور ٹیوشن کلاسز میں جاتے ہیں نا وہاں پر بھی، اپنے کالجز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ اس بات کو چلائیں کہ کیریئر گائیڈ کے نام پر پروگرام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ 778 جگہ پر ایجوکیشن قرآن میں ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی ساری کتابوں میں صرف ایک کتاب بخاری شریف میں 74 جگہ پر ایجوکیشن کا تذکرہ ہے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم تھی پہلے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کی جگہ کو ڈیولپ کیا ہے اسکول کالج کے لیے؟ صفہ کی جگہ کو ڈیولپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خود مینجمنٹ تھے، ہاسٹل تھا۔ کمال یہ ہے وہ ایجوکیشن ہاسٹل تھا، وہاں صحابہ رات ٹھہرتے تھے آ کر کے، اور رات ٹھہر کر کے وہاں پر علم حاصل کرتے تھے، بورڈنگ تھی وہاں پر، اور اس کے پرنسپل تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ یہاں کون آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کون کھانا کھا رہے ہیں، کون بھوکے، سب کے کھانے پینے کا بھی نظام ہوتا تھا ہاسٹل میں۔ وہاں کھانا اگرچہ بنتا نہیں تھا مگر پورے گاؤں والے بانٹ لیتے تھے، یہ فلاں آدمی آیا ہے یہاں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اس کو کھانا آپ کو کھلانا ہے۔ تو اس کے پرنسپل تھے کون؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے صحابی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خود مینجمنٹ تھے۔ اور اس کے ڈائریکٹر کون تھے معلوم؟ اس کالج کے ڈائریکٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نان اسٹاپ ڈیوٹی دینے والے علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ صفہ کے ڈائریکٹر کون تھے؟ صفہ کے ڈائریکٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو شروع سے لے کر کے پہلے شاگرد جب تک ان کی وہ وہاں مدینے میں ٹھہرے تب تک وہ اپنے اسی کالج میں رہے، ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، مدینے میں رہتے تو ان کو کام کاج ہوتا، بیوی بچے رہتے، ادھر ادھر جاتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر ہاسٹل میں ایک دم مستقل طور پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹر ہی بنا دیا۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ
ایجوکیشن حدیث کے معاملے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کن حدیث ابو ہریرہ راشمار 5,674 اتنی ساری روایتیں اور اتنا بڑا ایجوکیٹڈ بن گئے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں بہنوں آپ لوگ جو پڑھ رہی ہے نا، یہ کوئی اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ کالج نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ وہ پڑھ رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مزاج، اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اچھا صفہ میں بنتے کیا تھے؟ اس صفہ پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مینجمنٹ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے پرنسپل تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ڈائریکٹر تھے۔ وہیں پر 3 بہترین شاندار ٹیچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ کتنے صحابہ وہاں سے پڑھ کے نکلے؟ کتنے طلبہ، کتنے اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلے؟ وہاں سے 700 سے لے کر 1000 تک بڑے بڑے ایجوکیٹڈ بن کے نکلے۔ کتنے؟ 700 سے 1000 تک ایجوکیٹڈ صحابہ وہاں سے نکلے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کا نظام کیسا فٹ کیا۔ آج ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں جی، کیوں؟ نبی کے زمانے میں کچھ نہیں ملتا ہے ہمیں، یہ فلاں کا دین ہے، یہ فلاں کا دین ہے، یہ ملک کی ترقی ہے، یہ زمانے کی ترقی ہے۔ نہیں، آپ اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کی نبی کی زندگی میں ساری چیزیں مل رہی ہے، یہ سب آپ کے نبی کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ ہمارے نبی کا دین ہے یہ سب۔ سمجھ رہے باتیں؟ دھیان سے سنو، ایک طرف سے میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، اس کو یوٹیوب میں ڈلوا دوں گا ٹیلی گرام کے ذریعے سے، تو اس کو پھر سننا، بار بار سننا اس کو، اور شیئر بھی کرنا۔ تو 700 سے لے کر 1000 صحابہ، ایجوکیٹڈ صحابہ وہاں سے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کا نظام کیسا فٹ کیا مدینے کی بستی میں؟ 9 گھرانوں میں، جبکہ اس وقت صرف پورے مدینے کی 10 لاکھ کی آبادی تھی۔ کتنی؟ صرف 10 لاکھ کی آبادی میں 15 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ کتنے؟ میں بڑی تیاری کے ساتھ آج یہ تقریر کر رہا ہوں، آپ حضرات کے سامنے یہ لیکچر دے رہا ہوں۔ اور میں نے اس دن اسکول میں گیا تھا تو میں نے ٹیچر لوگوں کو دکھایا میں نے جو فوٹو کہ میں کالج میں کیسا لیکچر دیتا ہوں۔ یا تو میں آپ کے حساب سے بول رہا ہوں، اور جب پھر آپ کے کالج میں اگر بیٹھوں نا تو وہاں الگ بات کروں گا میں، تو میں آپ کے مزاج کے حساب سے بات کروں، اس لیے کہ اس میں 5ویں کے بھی بچے ہیں، 5th کے بچے ہیں، اور 11 12 کے بھی بچے ہیں یہاں پر موجود۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لاکھ کی آبادی میں صرف 15 لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں ایجوکیشن تعلیم یافتہ صرف 15 لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں 9 اسکول قائم کیے۔ کتنے؟ 9 اسکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے، اور پورے ان 9 اسکول کے پرنسپل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ یعنی 9 گھرانے میں۔ اچھا یہ گرلز اسکول ہے، بوائز نہیں، اونلی گرلز۔ 9 گھرانوں میں مستورات کے تعلیم کا انتظام کیا، اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور ٹائم بھی مقرر کیا، دن اور ٹائم بھی مقرر کیا ان کے لیے، اتنی اہمیت دی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایجوکیشن کے لیے 9 اسکول، 9 مدرسے گرلس کے لیے قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرنسپل بنایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ڈیز اور ٹائم بھی طے کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیوی تھی۔ دیکھیں میں آپ کے ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایسا نہیں کر رہا کہ جی اجتماع ہو رہا ہے تو نماز سکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ نماز کے تعلق سے ہمارے مولانا نے بات بھی کی، اور اجتماع ہوتے رہتا نا ہمارے گاؤں میں، شریک ہوتی ہے آپ لوگ، جو مستورات کے اجتماع ہوتے ہیں انگن انگن سب شریک ہوئیے، اس میں نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اور آئندہ کے اگر پروگرام ہو، میں تو آج بمبئی چلا، آئندہ آؤں گا نا تو پھر اس طرح کے اور پروگرام تھوڑا الگ انداز سے اور رکھیں گے آپ کو، اور آپ کے ہم ایجوکیٹڈ کا طریقہ اور راستہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کو کہاں کدھر کیسے جانا ہے، اور آسانی سے آپ چلے جائیں گے۔ آج خالی ہم ذہن بنا رہے ہیں آپ لوگوں کا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دین میں کتنا ایجوکیشن ہے، اسلام کتنا ایجوکیشن سیکھنے کی ترتیب دیتا ہے، اور اللہ رسول نے ایجوکیشن کے متعلق کیا بیان کیا۔ آج صرف ہم اتنی بات کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سب سے چھوٹی بیوی حضرت
عمر کی چھوٹی بھی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے تو ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شیئر کرتے تھے، اور جو بھی کوئی بات باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سن کر آتے فوراً حضرت عائشہ سے شیئر کر دیتے تھے اس کو، اور حضرت عائشہ فوراً اس کو گرلز اسکول میں اس کو لے جا کر پھیلا دیتے تھے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو کوآپریٹ کر کے اس کو پورا نظام فٹ کر دیتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میڈیکل اینڈ سائنس کے اسپیشلسٹ تھے۔ کیا تھے؟ میں ہر بات کی مثال دے سکتا ہوں آپ کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میڈیکل اینڈ سائنس کے اسپیشلسٹ تھے، اس کی مثالیں ہیں باضابطہ۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پرسنل اور انٹرنیشنل لاء کے ماہر تھے، پرسنل بھی اور انٹرنیشنل بھی لاء کے ماہر تھے۔ اس کو ہم ایسا کہتے ہیں، آپ لوگ چونکہ پڑھتے ہیں اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، قانون داں۔ قانون داں ملک میں ہوتا نا کہ قانون کیسا ہے، کتنے قانون ہیں ملک میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھی؟ پرسنل اور انٹرنیشنل، مدینے کے بھی اور اسلامک ریاست کی سطح پر بھی اور غیر ممالک کے تعلق سے بھی آپ قانون کے ماہرہ تھی، اور اس قانون کو کیا کہتا ہے؟ لاء کہتے ہیں، پرسنل لاء، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کے آپ ماہرہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ کیا تھی؟ ماہر نفسیات بھی تھی۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ماہر نفسیات۔ نفسیات کا مطلب اگر سامنے 4 عورتیں بات کر رہی ہے تو حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ کون کس کیٹیگری کے، تو آپ ماہر نفسیات بھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم دینیہ کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ ساتھ علوم دنیاوی کی بھی آپ جسٹس تھی۔ دنیاوی میں تو آپ لاء، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کے آپ تو اسپیشلسٹ تھی ہی، اور اس کے علاوہ میڈیکل اینڈ سائنس کے بھی آپ اسپیشلسٹ تھی۔ اس کے علاوہ دینی علوم میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسٹس تھی۔ وہ ہے نا قرآن کی ایک آیت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، یہاں تک بیچ کی نمازوں کی خاص طور پر زیادہ۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ بیچ کی نماز کون ہے، تو بولا جسٹس کے پاس بھیجو۔ حضرت عائشہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور صحابہ نے اس کو لکھ دیا، بولا فائنل ہو گیا۔ تو آپ دینی علوم کے بھی جسٹس تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سارے علوم کے ماہر تھی، بہت ساری حدیثیں ان سے منقول ہیں۔ میں آگے کی بات کرتا ہوں شارٹ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیڈی ڈاکٹر کا رواج تھا۔ لیڈی ڈاکٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت آمینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ٹائم ایک لیڈی ڈاکٹر اس وقت حضرت آمینہ کے پاس موجود تھی، جس کا نام کتابوں میں شفا بنت اسود ملتا ہے، ڈیلیوری کے ٹائم پہ موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ لیڈی ڈاکٹر اس زمانے میں بھی موجود تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ تعبیر کریں، ہم تو آج کی تقریر، آج کے ایجوکیشن اور زمانے کے حساب سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیڈی ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ شفا بنت اسود۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم وہاں پر زچگی کے ٹائم پہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے نا؟ سنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، ان کی بیوی بھی نرسنگ ہوم چلاتی تھی۔ کیسے نرسنگ ہوم چلاتی تھی؟ ایک مرتبہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، تو اندر سے آواز آئی، دیکھا کہ اندر سے تھوڑا رونے کی اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے، تو گھر والے سے پتہ کیا مرد سے کیا ہوا، تو بولے اندر وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، تھوڑا آخری وقت ہے، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے گھر پہ گئے اور جا کر اپنی بیوی کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کے گھر پہ جا کر ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، اور جا کر ان کا دیکھو ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اس پر بھی محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی میڈیکل سائنس کے ساتھ آپ نرسنگ ہوم چلاتی۔ مثالیں 1-2 ہوتی ہے، 50 مثالیں تھوڑی ہوتی ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھیجے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میڈیکل کے ماہرہ تھی۔
وہ نرسنگ ہوم چلاتی تھی. حضرت عمر صرف ایک ہی کے یہاں نہیں بھیجے, ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ایک مثال ہے کہ ایک کے یہاں بھیج دیے, ہو سکتا ہے اور بھی بھیجتے ہوں, یقینی طور پر بھیجتے ہوں گے, اور بھیجتے اسی کو ہوں گے جو اس کے ماہر ہوتے ہیں. ہر ڈاکٹر کو کوئی بلاتا ہے؟ جو نرسنگ ہوم کا تجربہ رکھتے ہیں, جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ایجوکیشن, ہر طبقے کا ایجوکیشن اور ہر لائن کا ایجوکیشن اس زمانے میں موجود تھا. اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست نظام فٹ کیا. ایک قصہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں, بیر معونہ کا واقعہ. آپ سیرت کی اور تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو اس طرح یہ قصہ ملے گا. بیر معونہ کا قصہ, نجد کے ایک صوبہ کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپلیکیشن دائر کی کہ اللہ کے نبی, ہمارا علاقہ نجد کے طرف آپ کچھ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیجئے تاکہ وہاں پر ایجوکیشن کا نظام قائم کیا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا, تو کہنے لگے نہیں, ہم کو ماہر ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. تو ہم اس کو حدیث کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں, 70 حافظ قرآن دیے. ہم یوں کہیں گے کہ 70 ایجوکیٹڈ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو حافظ قرآن, علوم دینیہ, علوم دنیاوی کے ماہر تھے. ان کے ریکویسٹ اور درخواست اور اپلیکیشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 ایجوکیٹڈ صحابہ کو ان کے طرف بھیجا. وہ الگ بات ہے کہ غداری سے راستے میں 69 کو قتل کر دیا. ایک کم 70 کا, اور ایک وہ بھی زخمی حالت میں تھے, وہ بچ کر مدینہ آنے میں کامیاب ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں باضابطہ ان کے لیے بد دعا کی. اتنے بڑے غدار اور دھوکے باز ہو, میرے ایجوکیٹڈ کریم صحابہ کو میں نے دیا ہے تم کو, 70 صحابہ کو. کتنے زمانے سے, کتنی محنت و مشقت کے بعد میں نے یہ ٹیم تیار کی تھی, اور تم نے ان ٹیم کو لے جا کے قتل کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایجوکیشن کے لیے لوگ طلبگار بھی تھے. وہ آتے تھے درخواست لے کر, ریکویسٹ کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ماہر اور ایجوکیٹڈ صحابہ کو تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے باضابطہ بھیجا کرتے تھے. اس کے علاوہ دیکھیے جنگ بدر کے موقع پر آپ لوگ, میں صرف ذہن میں آپ ذہن واش کر رہا ہوں, ابھی یہی سمجھیے, میں ساری باتیں ابھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. یہ پس منظر آپ سمجھ جائیں گے نا, تو آئندہ کے پروگرام میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ 9ویں میں کیا پڑھتے ہیں, آپ 10ویں میں کیا پڑھنا چاہیے آپ کو. جب آپ کا 10ویں ہو جائے گا تو آپ 11ویں 12ویں میں کون سا لائن پکڑ سکتے ہیں آپ. ابھی صرف آپ کا میں ذہن بنا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے جنگ بدر, یہ پڑھنا چاہیے. جب تک پڑھیں گے نہیں تو پھر اسلام کا ایجوکیشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر آپ کو غیروں کا ایجوکیشن سمجھ میں آئے گا. آپ کو کیا کہتے ہیں, برٹش کے زمانے کا, انگریز کا ایجوکیشن آپ کو سمجھ میں, اور وہی ہے ہمارے زمانے میں. بولے انگلش کی تعلیم, اسکول کی تعلیم, اینڈ انگریز ان کی تعلیم ہے. یہ اسلام نہیں سمجھیں گے تو اسلام کا ایجوکیشن کیسے سمجھیں گے آپ. جنگ بدر, اسلام کی پہلی جنگ ہوئی مدینے میں, تو 70 قیدی آئے. کتنے آئے؟ 70 قیدی آئے. تو نبی ہوتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس کو پیسے بھرنے کی طاقت ہے وہ پیسے بھر دو اور آزادی لے لو, جیل سے نکل جاؤ. آج کے زمانے میں یہ اعلان کوئی حکومت, کوئی تھانے والے, کوئی پولیس والے کر سکتے ہیں؟ یہ نبی کی رحمت ہے. پکڑ کے لائے ہیں جنگ کے میدان سے, جو ہمارے ساتھ لڑائی کرنے آئے تھے ان کو پکڑ کے لائے ہیں میدان جنگ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کر اپنا دنڈ بھر دو, اپنا جرمانہ بھر دو, اور وہ یہاں سے نکل کر چلے جاؤ, قید سے نکل کے چلے جاؤ. تو بہت سارے صحابہ نے فدیہ دے دیا, پیسے دیے اور چلے گئے. کچھ صحابہ نہیں, صحابہ نہیں, میں واپس لیتا ہوں اس بات. وہ کیسے صحابہ ہیں, وہ تو پکڑ کے لائے گئے کافروں کی طرف سے, میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے. تو کہنے لگے جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کر اپنی آزادی لے لو اور جیل سے نکل جاؤ, چلے گئے. بہت سارے قیدی ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے گھریلو حالت اتنی بہترین نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, زبردست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے قیدیوں, جن کو پیسے دے کر چھوٹنا تھا وہ تو پیسے دے کر چھوٹ کر جیل سے چلے گئے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے بھی راستہ ہے. ان کے لیے راستہ یہ ہے کہ جو کوئی ہماری بستی کے 10 بچوں کو, مدینے کے 10 بچوں کو ایجوکیشن دے گا وہ آزاد ہے. بولیے سبحان اللہ. کیا نبی ہیں ہمارے, ایسے نبی کو آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, نہیں پڑھنا چاہیے.
صرف درود پڑھنے سے حق ادا ہو جائے گا؟ نبی کی زندگی معلوم کیجیے، نبی کی زندگی میں مدینے کے 10 بچوں کو جو ایجوکیشن دے دے وہ آزاد ہے۔ کتنا آسان معاملہ تھا۔ اچھا یہ مدینے کے لوگ نہیں تھے، لڑنے آئے تھے نا باہر سے، تو 10 لاکھ کی آبادی میں پہلے سے یہاں صرف 15 ایجوکیشن والے ہیں، 15 میں پہلے 15 ہیں۔ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو بڑھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے مدینے کی بستی کے، مدینے کی آبادی کے 10 بچوں کو تعلیم دے گا، ایجوکیشن دے گا، وہ آزاد ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن ٹرانسفر۔ کوئی مکہ سے آئے، کوئی فلاں جگہ سے آئے، کوئی طائف سے آئے، کوئی فلاں جگہ سے آئے، کوئی فلاں، تو جس کے پاس جو ایجوکیشن ہے مدینے کے 10 بچوں کو سکھاؤ اور جیل سے نکل جاؤ۔ کیا بہترین ایجوکیشن کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے غیر ملکی زبان سیکھنا۔ ہمارے ہندوستان میں کون سی زبان ہے نیشنل زبان؟ ہندی۔ نیشنل زبان ہماری کیا ہے؟ ہندی۔ پھر اسٹیٹ کے حساب سے زبان ہے۔ اچھا اردو کے لیے کوششیں جاری ہے، احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا بہار بنگال کا جو بڑا حصہ ہے وہ اردو بولتے ہیں، یو پی لکھنؤ اور انڈیا کا ایک بڑا حصہ چاہے کدھر بھی چلے جائیں وہ لوگ اردو بولتے ہیں۔ لیکن ہماری قومی زبان انگلش نہیں ہے۔ ہماری یہاں کی قومی زبان انگلش ہے۔ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کو پھیلا دیا اور اس کے چیف سیکریٹری مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کو متعین کیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا اور ان کا چیف سیکریٹری بنا کر آپ نے سب سے پہلے ان سے فرمایا کہ آپ دوسرے ملکوں کی زبان سیکھنا شروع کرو تاکہ اس زبان میں جا کر کے ہمیں دین کا علم پھیلانا، اسلام پھیلانا، اور اسی طرح تجارت بھی ہم کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، ہمارے لیے ہماری زندگی آسان ہو جائے، دوسرے ملکوں کی زبان بھی سیکھو۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر، کتابوں میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان بھی سیکھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شامی زبان بھی سیکھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یونانی زبان بھی سیکھی، اور اس ڈپارٹمنٹ کے سیکھنے کے بعد آپ نے ان کو چیف جنرل سیکریٹری مقرر کر دیا۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو دوسری زبانیں سیکھنے کا۔ اب ہم اگر یہاں پڑھ رہے ہیں تو انگلش بھی سیکھ رہے ہیں، جبکہ ہماری قومی زبان نہیں ہے زبان انگلش سیکھ رہے ہیں ہم۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام فٹ کیا ہوا ہے کہ دوسری زبانیں بھی تم سیکھو۔ تو آپ یہ اسکول اور کالج نہیں پڑھ رہے ہیں آنے جانے کا، آپ ایک نظام شریعت پڑھ رہے ہیں، نظام شریعت، اللہ رسول کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، آپ اسے حاصل کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارا ذہن مڑ جائے ادھر۔ تو اس لیے بچیوں، یہ میں نے تھوڑا دین کے لحاظ سے میں نے آپ حضرات کو یہ باور کرایا، اور یہ آپ حضرات کو یہ میں نے رہبری کی ہے کہ ایجوکیشن اسلام میں کتنا ہے اور کیسا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اور یہ کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوں تاکہ تھوڑا دماغ کھلے۔ میں آپ کی پرسنل پر ابھی نہیں جا رہا ہوں کہ کون کیا پڑھ رہی ہیں، اس کے لیے وقت بھی چاہیے۔ آج کا پروگرام بھی اتنا تھوڑا مختصر ہے، 12 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، 12 بجے تک تو آئے سب لیٹ۔ اگر 11 بجے سب کوئی آ جاتے، 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا نا، تو 11 بجے تک تقریباً آئے تو تھوڑا لیٹ ہوئے، ورنہ اور تھوڑا لمبا آئندہ نشست میں انشاءاللہ وہ ہم بتائیں گے۔ بہرحال ابھی تھوڑی بات ہوں گی کہ مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، مسجد نبوی، ایک اہمیت یہ بھی ہے، تو یہ مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ مسجد نبوی سپریم کورٹ بھی تھی۔ نیشنل، انٹرنیشنل، کرمنل، سول، ہر قسم کے مقدمات کا وہاں پر حل ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا؟ اب بتائیں نبی کے زمانے میں ہائی کورٹ کون سا تھا؟ ہے ہی نہیں، کسی بھی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملے گی کہ جی فلاں پہاڑی کے نیچے ایک ہال بنایا گیا تھا اس لیے وہ سپریم کورٹ تھا، اور طائف میں کورٹ بنایا گیا تھا، اور فلاں جگہ کچھ نہیں۔ مسجد ہی سب، مسجد نبوی ہی سپریم کورٹ ہے، اور مسجد نبوی ہی پارلیمنٹ ہے، مسجد نبوی ہی ہائی کورٹ ہے، مسجد نبوی ہی قومی اسمبلی ہے، مسجد نبوی سرکاری مہمان خانہ بھی ہے، پرسنل مہمان خانہ نہیں، سرکاری مہمان خانہ۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر آتے تھے نا باہر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بٹھا دیا، سرکاری مہمان خانہ بھی تھا، اور ایک جمہوری اسکول بھی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بٹھا کر صرف قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں، پوری دنیا کا علم سکھاتے تھے۔
جنگ کے جتنے طریقے ہیں نا، جنگ جو دنیا لڑ رہی ہے، جنگ کا پورا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور وہی چل رہا ہے، اور اس نقشے میں اضافہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پورا نقشہ ابھی حضرت وہی چل رہا ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ تو مسجد نبوی صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو وہ ایک جمہوری اسکول بھی تھا، یہاں تک کہ تجارت اور معیشت کی باتیں بھی مسجد میں کی جاتی تھی کہ تجارت کیسی کرنی ہے، 2 کھجور کے درخت میں پھل آئے گا کیسے، اس کا سسٹم بھی نبی نے مسجد میں بیٹھ کے بتایا۔ آج کے زمانے کہیں گے گہم کیسے بننا ہے، اس کے بیج کیسے بکھیرنا ہے ہمیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کا سسٹم بھی یہاں پر بتلایا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی مشورے کا ایوان بھی تھا، کس کو، اس کو کیا کہتا ہے، میٹنگ ہال، مشورے کا ایوان اینڈ میٹنگ ہال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ہی پوری دنیا کے پلان تیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہرحال ایک کچھ آخری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتانا، دھیان سے سنیے۔ اچھا ہوا آپ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے، ادھر ہم بیان کرتے ہیں نا تو جتنے ہیں نا سب ریکارڈنگ کرتا ہے ایسے، تو اوپر سے ویڈیو کیمرے تو رہتے ہی ہیں، تو یہ سب باتیں بچوں دیکھیں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے صحیح ریکارڈنگ ہو جائے، غلط تو نہیں ہوا ہے، ہاں چل رہا ہے، تو اس کو سنیے یوٹیوب پر، اور لنک بتا دیں گے ہم، وہ تو آپ لوگ سن سکتے ہیں اس کو، نفع بار بار سنیے، میں نے جو اشارہ کیا نا، جس کو ایک بار نہیں کہ سن کے چھوڑ دیے، ابھی 10 منٹ سن لیجئے، رات کو 10-20 منٹ سن لیجئے کہ بھائی اتنے منٹ سے اتنے منٹ تک ہم سن چکے ہیں، پھر آگے اس کو بڑھا دیجئے، بڑھا کر پھر آگے کا سنیے، یہاں تک کہ آپ اس کو ہر 2-5 دن میں، مہینے میں 2-3 بار تو آپ سن ہی لیجئے اس کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجوکیشن ہم اسکول کالج کا کوئی غیر ملکی حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم نظام اسلام کا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ذہن صاف ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا دیتا ہوں لگے ہاتھوں، آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں گے یوٹیوب پر منور الزماں، سنے ہیں آپ نے کسی کوئی ان کا لیکچر؟ ہاں تو پھر بڑی محرومی ہے۔ منور الزماں، کیا نام؟ منور الزماں، آپ سرچ کیجئے یوٹیوب پر اور ان کا لیکچر سنیے، صرف لڑکیاں رہتی ہیں، اکثر بڑی ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں، تو منور الزماں کا نام سرچ کریں گے تو ان کا نام آ جائے گا، وہ ہر ایک کو سننا چاہیے، خاص طور پر وہ جو اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اور پھر وہ مفتی ابوالکلام دیناج پوری سرچ کریں گے نا تو اس میں پھر ہمارا وہ اسکول کالج سب کا بیان آئے گا، اس میں ہے۔ اب ہم آخری بات کرتے ہیں، دھیان سے سنیے جاگروت ہو کر، ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہے بتا سکتے کوئی؟ چونکہ 9ویں 10ویں 12ویں 12 تک بچے ہیں، ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہے؟ 121 کروڑ، یہ اس کے حساب سے ہے، سرکاری رپورٹ ہے یہ 121 کروڑ، اور پھر وہ سرچر کمیٹی نے جو طے کیا ہے وہ پھر کم زیادہ ہے، مگر سرکاری رپورٹ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو 121 کروڑ ملک کی آبادی ہے۔ ان 121 کروڑ میں مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمانوں کا پاپولیشن کتنا ہے معلوم؟ بتائیں ذرا کوئی، مسلم پاپولیشن انڈین، ٹیچر نہ بولیں، اسٹوڈنٹس بتائیں، مسلم پاپولیشن ان انڈیا، اب بتاؤ شرماتی کیوں؟ نہیں اگر پھر شرماتے تو میں پیچھے جا کے بات کروں اور تھوڑا پردے میں چلا جاؤں، میں سامنے اس لیے آیا ہوں کہ ہم کو اس بات کا غم ہے کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، احساس ہو رہا ہے اس بات کا۔ مسلم آبادی انڈیا کے اندر کتنے ہیں؟ ہماری 20% ہے، 20% کو اگر 121 کروڑ میں اگر 20% اس کو یہ کیا جائے، کیلکولیشن کیا جائے اس کو، تو کتنے بنتے ہیں؟ 24 کروڑ 20 لاکھ۔ تو مسلمان کتنے ہیں انڈیا میں؟ 24 کروڑ 20 لاکھ۔ تو ٹوٹل پاپولیشن کتنے ہیں؟ 121 کروڑ، 121 کروڑ، اور مسلم پاپولیشن کتنے ہیں؟ 24 کروڑ 20 لاکھ۔ اب سنیے آگے، پورے انڈیا میں مسلمان بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، یعنی 24 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے معلوم؟ 4 کروڑ 80 لاکھ 63 ہزار 600 اسکول جانے والے بچے انڈیا کے مسلم پاپولیشن 24 کروڑ 20 لاکھ،
ان مسلم بچے جو اسکول جاتے ہیں ابھی وہ 4,80,63,600 بچے ہیں. اتنے بچے اسکول جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ انڈین لیول پر ملکی سطح پر مسلمانوں کے کتنے اسکول ہیں؟ آپ گننا شروع کریں. یہاں آپ کے ایریا میں مسلمان مینجمنٹ اسکول کتنے ہیں؟ نہ کے برابر ہے، گن نہیں سکتے آپ، انگلی پر شرما جائیں گے، سر جھک جائے گا کہ ہمارے باپ دادا کر کیا رہے ہیں. آپ تو بچے ہیں ابھی، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ 4,80,63,600 بچے جو پڑھ رہے ہیں، یہ سب ملا جلا سب مخلوط پڑھ رہے ہیں. مسلم اسکول میں، غیر مسلم اسکول میں، وہ کانوینٹ میں، کہاں پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے مسلمانوں کے اسکولوں کی تعداد ہونی چاہیے. کتنی تعداد ہونی چاہیے مسلمانوں کی؟ اسکولوں کی 48,063 اسکول چاہیے. اگر مسلمان 48,063 اسکول اگر بنا لیں تو 4,80,63,600 بچے پڑھ لیں گے آسان. کتنے اسکول چاہیے مسلمانوں کو؟ 48,063 اسکول چاہیے. اس 48,063 اسکول بنانے کا خرچہ کتنا ہوگا؟ بہت آسان ہے. اب 48,000 اسکول انڈیا میں بنانا ہے 4 کروڑ بچوں کو پڑھانے کے لیے. اپنی اسکول ہوگی تو پھر نظام شریعت کی تعلیم ہوگی. اور نظام شریعت کوئی ہٹ کر نہیں ہے، جہاز چلانا بھی نظام شریعت میں داخل ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج بننا بھی نظام شریعت میں داخل ہے. اسکول اپنی ہوگی تو نظام بھی اپنا ہوگا، مزاج بھی اپنا ہوگا. تو کتنے اسکول چاہیے بہنوں بچیوں؟ 48,063 اسکول چاہیے. ان میں سے ایک اسکول کے بنانے کا خرچہ اگر دیکھا جائے تو 9,914 روپے ایک مسلمان اگر دیتے ہیں، 9,914 روپے ایک مسلمان اگر دیتے ہیں تو 4,000 مسلمان مل کر ایک اسکول بنا سکتے ہیں. 4,000 مسلمانوں کی ایک ٹیم بنے اور وہ 4,000 مسلمان صرف 9,914 روپے دینا پڑے گا ان کو. تو سال بھر کے اندر وہ اسکول کالج بن کے کھڑا ہو جائے گا. کتنا بوجھ ہوا ایک آدمی پر؟ 9,914 روپے. 9,914 روپے اگر دیں گے تو 4,000 مسلمان مل کر ایک اسکول کالج بنا سکتے ہیں. تو 48,063 اسکول 24 کروڑ مسلمان مل کر نہیں بنا سکتے. کتنا آسان کیلکولیشن ہے. آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر ہاسپٹل کتنے ہیں؟ بھارتی آبادی کا 1/3 حصہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے. یعنی مسلمان مریضوں کی تعداد 60,72,670 ہوتے ہیں ریگولر پورے انڈیا میں. 24 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں میں. اجی سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون سمجھ. سب سمجھ رہے نا؟ آپ دیکھیے انڈیا میں ہاسپٹل کے تعلق سے بتا رہا ہوں، یہ تکلیفیں ہیں ہم کو. ہم بنیں گے تو یہ ضرورتیں پوری ہوگی. پھر آپ بنیں گے کیسے وہ ہم آئندہ بتائیں گے. ابھی خالی ہم احساس دلا رہے ہیں کہ یہ تکلیفیں ہیں. ان تکلیفوں کو پورا کرنے کے لیے آئندہ کون تیار ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس کی ہاسپٹل مسلمانوں میں 24 کروڑ مسلمانوں میں 60,72,672 مسلمان ریگولر بیمار رہتے ہیں. تو ان 60,72,672 مریضوں کے لیے کتنے ہاسپٹل چاہیے؟ کتنے شفا خانہ چاہیے؟ ان کے لیے 14,521 ہاسپٹل چاہیے. 14,521 ہاسپٹل چاہیے. اور اگر یہ 14,521 ہاسپٹل بن جاتے ہیں تو پھر 30 لاکھ میں ایک ہاسپٹل بن جائے گا. تو 500 مسلمان اگر 6,000 روپے دیں تو ایک ہاسپٹل بن کے تیار ہو جائے گا. 500 مسلمان 600 روپے اگر دیتے ہیں تو ایک ہاسپٹل بن کے تیار ہو جاتا ہے. تو اتنا بنانا یہ مسلمانوں کے حصے کا کام ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھیے 3 باتیں بیچ میں اور بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے وہ بات بتاتا ہوں جو جنرلی ہے ہم اور آپ کے ذہن میں ہے. آپ دیکھیے IAS آفیسر ہوتے ہیں نا، IAS آفیسر، IPS آفیسر، IAS آفیسر. تو IAS آفیسر بھارت میں کتنے ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں؟ ٹوٹل ہوتے ہیں 6,396 ٹوٹل.
6,396 کی ضرورت ہے. اس میں 20% اگر دیکھا جائے تو 1280 IAS آفیسر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. 1280 IAS آفیسر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. گن کر دیکھیں گے انگلیوں پر تو 20 بھی نہیں ہے, اور 1200 IAS آفیسر ہونا چاہیے. دوسرا ہے IPS آفیسر. بھارت میں انڈیا کے اندر ٹوٹل ہونا چاہیے 4802. اس کی ضرورت ہے, مگر 20% مسلمان اگر ہوں تو مسلمانوں میں کتنا بننا چاہیے؟ 960 IPS آفیسر ہونا چاہیے. مگر گنیں گے انگلیوں پر تو 100 بھی نہیں ہے. تو IPS آفیسر کتنا ہونا چاہیے؟ 960 ہونا چاہیے. IFS آفیسر بھارت میں کتنے؟ 3157 کی ضرورت ہے. 20% اگر دیکھیں گے تو 631 مسلمانوں کا ہونا چاہیے IFS آفیسر. مگر انگلی میں گن کے دیکھیں گے تو 50 بھی نہیں ہے. یہ سب ہوگا کیسے؟ اگر تقاضا ہے کسی کو تو جائے, بچے بہت سن رہے ہیں دلچسپ. ہاں تو بچے سمجھ رہے ہیں, تو اتنی کمی ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوستان میں MP وہ بنتے ہیں نا, MP بنتے ہیں نا, MP MLA. تو MP کتنے ہیں بھارت میں؟ 545 MP ہیں. کتنے بھارت میں کتنے MP ہونے چاہیے؟ 545. تو 20% اگر مسلمانوں کا MP ہونا چاہیے تو 108 مسلمان MP ہونا چاہیے. کتنے ہونا چاہیے؟ 108 مسلمان MP ہونا چاہیے. MLA دیکھتے نا, MLA ہم لوگ دیکھتے نا MLA صاحب. تو MLA بھارت میں 4899 ہیں, 96 ہیں. 4896 MLA ہوتے ہیں. 20% مسلمان MLA اگر ہوں تو 979 MLA ہونے چاہیے. مگر مسلمان MLA کتنے ہیں جو جاتے ہیں سنسد میں؟ اس کے علاوہ اب آخری بات سن لیجیے. ہم ہیں ایک دعوتی مخلوق. ہم لوگ کیا ہیں؟ ایک دعوتی مخلوق ہیں. اب اگر انڈیا کے اندر کل آبادی 121 کروڑ ہیں تو مسلمان 20% 24 کروڑ 20 لاکھ ہیں. تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہم کریں. اللہ رسول کی توحید و رسالت کی دعوت ہم غیر مسلموں تک پہنچائیں. تو اگر 121 کروڑ میں اگر 20% یعنی 24 کروڑ مسلمان نکال دیا جائے تو 24 کروڑ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی دعوت و غیر مسلموں تک پہنچائے. تو یہ کتنے تعداد ہے ان کی کہ اگر اس طرح ہر مسلمان 4 غیر مسلم کو دعوت دے دیتے ہیں, ایک مسلمان 4 غیر مسلم کو اگر توحید کی, ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو اس طرح پورے انڈین غیر مسلم پاپولیشن کو اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی. آسان کتنا ہے؟ صرف 4 کو دعوت دینا ہے. توحید کی, اللہ کی, ایمان کی, رسالت کی دعوت دینی ہے. 4 مسلمان اگر ایک مسلمان 4 غیر مسلم کو دعوت دے توحید کی تو پورے انڈیا لیول پر توحید کی دعوت پہنچ جائے گی. دیکھیے بہنوں بچیوں, یہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے آیا. یہ ساری کی ساری چیزیں بنیں گی کیسے؟ ڈاکٹر آدمی بنے گا کہاں سے؟ ٹیچر آدمی بنے گا کہاں سے؟ وکیل کہاں سے بنے گا؟ پائلٹ, جج کہاں سے بنے گا؟ جبکہ یہ ایجوکیشن میں بہتر ہوگا, مضبوط ہوگا, تبھی جا کر ان چیزوں کو وہ کور کر سکتے ہیں. خاص طور پر آج کا جو پروگرام ہے یہ چونکہ بچیوں کا ہے, اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہیں آپ لوگ, اور آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسکول پڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم. یہ بات ابھی بھی ذہن سے آپ نکال دیجیے. آپ صرف دنیاوی تعلیم نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے بھی آپ ایک بہترین ٹیچر بن سکتی ہیں. ایک شاندار ٹیچر بننا ہے آپ کو ایک بہترین ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو ایک بہترین وکیل بننا ہے, آپ کو ایک بہترین جج بننا ہے, آپ کو بہترین پائلٹ بھی بننا ہے, بہترین ڈرائیور بھی بننا ہے. کیوں؟ بننا گناہ ہے, لیکن بنیں گے کیسے جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ 9ویں میں جاتے جاتے بچے پھسل جاتے ہیں. 9ویں میں پاس ہونا لازم تاکہ 10ویں میں جا سکے. تو پتہ چلا کہ 9ویں میں فیل ہو گیا. 9ویں میں اگر فیل ہو گیا تو شرم کے مارے 10ویں میں جاتا نہیں ہے, اور یہ کہتا ہے کہ 9ویں میں اگر فیل ہو گیا تو 10ویں تو اس سے زیادہ ہارڈ ہے, میٹرک تو اس سے زیادہ ہارڈ ہے, اس میں بھی اگر فیل ہو جاؤں گا تو بے عزتی بدنامی ہو جائے گی. تو چلا جاتا ہے امبالہ پانی پت دلی چلا جاتا ہے. ہاں, کوئی اگر 9ویں میں پاس بھی ہو گیا تو وہ 10ویں میں جاتا ہے. تو 10ویں میں پڑھتا ہے
ابھی 2-3 سال پچھلے کی رپورٹ یہ تھی کہ 60% لڑکیاں میٹرک میں فیل ہو گئی. جب لڑکیاں پڑھنے والی ہوتی ہیں تو لڑکے کتنے فیل ہوئے ہوں گے مسلمان؟ تو 10ویں میں جانے کے بعد یا تو وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. اگر 10ویں فیل ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میٹرک فیل ہے کہتے ہیں نا. یہ بولے میٹرک فیل ہے تو بھی چلا جاتا ہے پانی پت میں ماسٹری کرتا ہے, بمبئی دلی کیرلا چلا جاتا ہے, وہ ماسٹر بن جاتا ہے ہوٹل کا برتن دھونے کا ماسٹر. کیا دھونے کا؟ اور گھر پہ آگے کیا تھا ہم ماسٹری کرتے ہیں, اور پتہ چلا وہ کچن میں کھڑے ہو کے برتن دھلواتا ہے اور ٹیبل کی صفائی کرواتا ہے بیچارہ, اور بولتا ہے وہ مینیجر ہے. وہ مینیجر کس کو بولتا ہے؟ وہ سبزی ترکاری خرید کے لانا ہے اس کو تو بولتا ہے مینیجر ہے. ہوٹل کی ساری ضروریات, گیس ختم ہو گیا, سبزی ترکاری ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, پائپ ٹوٹ گیا, تو بولتا ہے ہم ہوٹل کے مینیجر ہیں. پتہ چلا کہ حضرت وہ تو 10ویں فیل ہے. کیا ہے وہ؟ اچھا اگر 10ویں پاس بھی ہو گئے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ 10ویں پاس بھی ہو تو آپ رزلٹ نکال کر دیکھ لیجئے 50% سے مارکس آگے کتنے کا آتا ہے؟ 60 سے اوپر انگلیوں میں گننے والے جاتے ہیں. 60% سے اوپر نمبر زیادہ جاتا نہیں ہمارے ایریا کے لوگوں کا. اور 50 اور 60 اگر ہو تو وہ آگے ڈگری کیا کرے گا؟ اس کو تو 80 سے اوپر نمبر لانا ہے. 80% مارکس اگر ہوں گے تبھی جا کر وہ کسی بھی ڈگری میں جا سکتے ہیں, بڑی ڈگری میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اگر وہ 80 سے نیچے آ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی بھی بڑی ڈگری میں نہیں جا سکتا ہے وہ. تو اگر 50% لائیں گے یا 48 لائیں گے یا 52 یا 55 یا 60% لے کر آئیں گے تو وہ کسی درجے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے کسی درجے میں, لیکن وہ ڈگری کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے. پھر کوئی کالج والا, اسکول والا, کمپنی والا اس کے لیے آفر نہیں دیتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, کوئی ایک چھوٹا موٹا اسکول کھول لیتا ہے اور اسی میں پڑھانا شروع کرتا ہے. تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے, اتنی محنت سے پڑھیے, اتنی محنت سے پڑھیے, بچپن سے ہی 5ویں سے ہی آپ محنت اتنی کیجئے کہ 9ویں میں آپ کو 80% سے اوپر نمبر آنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ؟ 9ویں میں نیچے اتنی محنت کیجئے کہ 9ویں میں 80%, سمجھتے نا 80%, 80% نمبر آنا چاہیے. 9ویں میں جب آپ 80% لائیں گے نا تو اس وقت خود بخود جس اسکول اور کالج میں ہے وہ پرچہ چیک کرنے والے اس بات پر مجبور ہوتے ہیں 9ویں میں اس کا 80%, 81, 82% آیا تھا تو 10ویں میں اس کا پرچہ چیک کرتے ہوئے بہت ساری کمی بیشیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر اس کی اسکول کا اگر کوئی ملا ہے تو پرچہ چیک کرنے کے لیے ہم لوگ بھی کرتے ہیں پرچہ چیک, ایک پرچے کا 3 روپے ملتا ہے, ہزار پرچے چیک کرنے پڑتے ہیں. تو ہاں ہو گیا. تو سب تھک گئے مگر اللہ یہ نہیں تھکے, ہم لوگ تھکے, آپ لوگ نہیں تھکے. اچھی بات, ایسے ہی چلتے رہتا ہے گھنٹوں. پھر آئندہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو کتنا مارکس آنا؟ 10ویں میں آپ کو 80% نمبر ہر حال میں آنا چاہیے. بولیے انشاءاللہ آئے گا نا 80%. 80 کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں میں. اوپر اگر آئے تو آپ کا بینر لگا دیں گے ہم سڑک میں, نے بورڈ لگا ہوتا ہے نا ایسا, اسکولوں کے باہر لگتا ہے 80 اور 80 سے اوپر ہوگا تو ان کو ہم اسی طرح جلسے میں بلا کر بڑا انعام دیں گے کچھ, اور ان کا ہورڈنگ بھی لگا دیں گے کہ دیکھیے ہمارے گاؤں کی فلاں بچی 80% ہے, 80% سے اوپر انہوں نے مارکس حاصل کیا ہے. جب آپ 80% سے اوپر کا مارکس حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ڈگری کے کسی بھی لائن میں جا سکتے ہیں. اور جب ڈگری میں فوراً چلے گئے نا, آپ کا تعلیمی سال پورا نہیں ہوگا کہ کمپنی سے آفر آنا چالو ہو جائے گا, 40,000 تنخواہ, 80% سے اوپر کی کوئی لڑکی ہے تو دو, 35,000 تنخواہ, 80% سے اوپر کوئی مارکس والی لڑکی ہے تو دو. تو اس لیے بچیوں گھبرانا نہیں ہے. آپ ماں باپ کے یہاں بھی ہیرا ہیں, شوہر کے یہاں جائیں گے وہاں بھی ہیرا ہیں, دونوں جگہ آپ کی قیمتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تعلیم اچھی ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا حنظر صاحب